ये कंटिन्यू प्रोसेस है। वैसे भी जो चीज एकदम से चेंज हो जाती है वो नेचुरल नहीं बल्कि फेक लगती है। तो ये पर्सनालिटी क्या होती है? पर्सनालिटी आमतौर पे हंसना, बोलना, हमारी आवाज का वॉल्यूम, हमारा चलना, खड़े होने का अंदाज, हमारे हाथों का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं अपनी गुफ्तगू के दौरान, खाने पीने के तरीके, फॉर्मल या इनफॉर्मल बिहेवियर, हमारा फैशन सेंस, हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर और भी बहुत कुछ, ये हमारी आउटर पर्सनालिटी होती है। और इनर पर्सनालिटी जो है उसमें हमारी खुद एतमादी, जिसको हम कॉन्फिडेंस कहते हैं, हमारी ज़हनी सुकून, हमारी खुशी, हमारे अच्छी शोहरत, हमारी अपनी एक पहचान, हमारा किसी चीज पर उरूज यानी किसी चीज में हमारा बेस्ट होना, अपना मकसद और अपना गोल हासिल करने के लिए काम करने का जज्बा होना, इज्जत नफ्स होना, बेफिक्री होना। देखिए, हर शख्स जो है वो कामयाब भी होना चाहता है। अब इसके लिए वो मेहनत करे या ना करे, लेकिन ख्वाहिश जरूर करता है। और ये भी तय है कि हर शख्स का मकसद हयात दूसरे लोगों से मुख्तलिफ होता है। किसी को दौलत चाहिए, किसी को शोहरत चाहिए, किसी को इक़्तिदार चाहिए, डिफरेंट चीजें हैं ना। देखिए, दुनिया में दो तरह के लोग रहते हैं। एक वो जो अपनी बात खुलकर करते हैं, वो जहां जाते हैं महफिल पर छा जाते हैं और लोगों को अपना गर्विदा बना लेते हैं। और एक वो जो बात जानते हैं मगर किसी से शेयर नहीं करते। वो अलग थलग रहना पसंद करते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, वो अपनी जात में, अपने खौल में बंद रहते हैं। तो फिर जो हम लोग हैं, अब ये जो दो टाइप्स मैंने आपको बताई हैं, इन टाइप्स की आगे मजीद टाइप्स हैं, उनके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन टोटल अगर हम देखें तो दुनिया के जो 7 अरब या 9 अरब लोग हैं, उनमें सिर्फ 16 टाइप की पर्सनालिटीज पाई जाती हैं। सिर्फ 16 टाइप। 7 से 9 अरब के दरमियान दुनिया की आबादी कही जाती है। ये 7 से 9 अरब लोग जो हैं, ये सिर्फ 16 तरह के लोग हैं। 17वीं टाइप कोई नहीं है। हेलो, वो गाड़ी का टिकट 100 रुपए का था ना। हाँ। तो मेरे पास 50 वो बात नहीं जरा करना। म्यूट कर लीजिए प्लीज। चल रही है कॉल मेरी, वो मैं बाद में सुन। अच्छा, अब ये जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, ये क्या होती है और क्यों होती है? सिंपल बात है, हम सबकी जात में कोई ना कोई खामी या कमी होती है। लाइक कोई हमें आसानी से बेवकूफ बना लेता है, कोई हमारा फायदा उठा लेता है, कोई हमें टीज कर लेता है, हम शाय हैं, हम चीजों को ओवर थिंक करते हैं, कई बार हम कुछ कहना चाह रहे होते हैं मगर कह नहीं पाते। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब ये हरगिज नहीं है कि हम ये कहें कि आपके अंदर बहुत सारी खामियां हैं और जिनको हम दूर कर देंगे। नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ अपने आप को जानेंगे, पहचानेंगे। जब हम पर्सनालिटी को समझ जाएंगे तो हम ज्यादा लिबरल, ज्यादा खुश, ज्यादा एक्टिव फील करने लगेंगे। कई तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, कई छोटी छोटी बातें होती हैं जिन्हें हम अहमियत नहीं देते। जैसे अभी तिलावत के लिए कहा गया, बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन सब के सब खामोश रहे। क्यों? खैर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब है कि जस्ट ट्राई टू नो योरसेल्फ एंड पीपल अराउंड यू।
देखिए, कई बार हम सोचते हैं कि कोई जो शख्स है वो ऐसा क्यों कर रहा है, या मैं ऐसा क्यों कर रही हूं, या आप ऐसा क्यों कर रही हैं। कोई शख्स कितना अनप्लान्ड है और मैं कितनी शेड्यूल्ड हूं, या कोई कितना स्ट्रक्चर्ड है, कितना ऑर्गेनाइज्ड है। बस यही बातें हैं जो हमारी पर्सनालिटी होती है। देखिए, सबसे पहले अपने आप को ये समझा दीजिए, 3 चीजें हैं जो आपने अपने आप को समझा के रखनी है। दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मैं भी कामयाब हो सकती हूं, बल्कि मुझे तो शायद पैदा ही कामयाब होने के लिए किया गया है। मगर ये चीजें अपने आप को समझाने के साथ साथ ये भी याद रखिए कि कामयाबी प्लेट में रखकर नहीं मिलती है। उसके लिए काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। दुनिया में कोई भी 2 लोग हूबहू एक जैसे नहीं हो सकते। मतलब एक जैसे ज़हीन, एक जैसे स्मार्ट, एक जैसे बासलाहियत नहीं हो सकते। और कामयाब लोग जो होते हैं वो कोई माफूकुल फितरत नहीं होते, कोई फौकल बशर लोग नहीं होते। वो हम और आप जैसे ही होते हैं। ना वो हमसे 10 गुना ज्यादा ज़हीन होते हैं, ना वो हमसे 5 गुना ज्यादा फतीन होते हैं। वो हम जैसे लोग ही होते हैं। तो फिर वो कामयाब कैसे हो जाते हैं और हम क्यों नहीं होते? वो अपनी चीज के ऊपर फोकस करते हैं, हम फोकस नहीं करते। जो लोग अच्छे कारी हैं वो क्यों अच्छे कारी हैं? उन्होंने किरात के ऊपर फोकस किया है, हमने नहीं किया। इसलिए जब फिर हमसे कहा जाता है तो हम खामोश हो जाते हैं। यहां की बात नहीं है, कहीं भी। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि कोई भी 2 लोग एक जैसे नहीं हो सकते। अगर एक मछली दरख्त पर नहीं चढ़ सकती तो ये इसकी खामी नहीं है, कुदरत ने उसको कोई और सलाहियत दी हुई है। तो अगर किसी वजह से आप कहीं कामयाब नहीं हो पा रहे तो इसको अपने ऊपर हावी मत कीजिए। याद रखिए, जिंदगी चांस नहीं है, जिंदगी चॉइस है। और जो अपने अंदर, हमारे अंदर कमियां हैं उसे हमें सबसे पहले कबूल करना होगा, मानना होगा कि हाँ ये चीज तो मेरे में नहीं है, और फिर उसके ऊपर वर्क करना होगा। ये एक ड्यू प्रोसेस है, ये एक दिन में नहीं हो जाएगा। अगर हम अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें खुद को बदलना होगा। कभी भी अपनी नाकामियों का इल्जाम दूसरों को मत दें। ऐसा होता तो मैं ऐसा कर लेता, ये नाकाम लोगों की बातें हैं। अगर आप वही कुछ करेंगे जो आप पहले से करते आ रहे हैं तो आपको वही कुछ मिलेगा जो पहले मिलता था। अगर आपको अपना समर, अपना रिजल्ट, अपना रिवॉर्ड चेंज चाहिए तो अपना एक्शन चेंज कीजिए। आपकी शख्सियत आपकी सोचों की अक्कासी करती है। हालात का शिकवा कभी मत कीजिए। बहुत सारे लोगों ने नामसाइद हालात में बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियां समेटी हैं। बड़ा अदब लोगों ने जेलों की कोठरियों में बैठकर तख्लीक किया है। अब जेल से ज्यादा तो नामसाइद हालात किसी के नहीं हो सकते ना। और अगर आप कोई गलती करते हैं तो उसको रियलाइज कीजिए, उसको कबूल कीजिए, लेकिन अपने आप को माफ मत कीजिए। क्योंकि अगर आपने अपने आप को माफ कर दिया तो आप रिलैक्स हो जाएंगे और आगे बढ़ने का जज्बा जो है वो ठंडा पड़ जाएगा। आम तौर पर लोग कहते हैं, आप अपने बारे में संजीदा नहीं ना होते तो बहाने तराश लेते हैं।
کہتے ہیں جی میں اتنا انٹیلیجنٹ نہیں ہوں نا بھائی، مجھے وہ حالات نہیں ملے اس لیے میں کامیاب نہیں ہو سکا. کامیاب لوگوں کی سٹوریز پڑھیے، انہوں نے زندگی میں بہت سٹرگل کی ہے. کامیاب لوگوں کی سٹوریز آپ کو انسپائر کرتی ہیں. یہ یاد رکھیے کہ ذہانت کا کامیابی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. آپ دیکھیں کامیاب لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ اوسط درجے کی ذہنیت کے مالک تھے اور ہیں بھی. لیکن یہ کہنا کہ جی ذہین ہے، پیسہ ہے، مواقع ہیں، اس لیے وہ کامیاب ہیں اور میں نہیں ہوں، یا یہ کہہ دینا جی پاکستان کے جی حالات ہی خراب ہیں. یاد رکھیے ستارے جو ہیں وہ ہمیشہ اندھیری رات میں چمکتے ہیں، اور انہیں ستاروں کو دیکھ کر کاروان اپنا راستہ طے کرتے ہیں اور اپنی منزل تک پہنچتے ہیں. اپنے آپ کو کبھی بدقسمت مت مانیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا ہے. آپ ایک آزاد ملک میں ایک آزاد شہری کی حیثیت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. یہ سب چیزیں آپ کی خوش قسمتی کی دلیل ہیں. اپنی کمزوریوں کو پہچانیے اور انہیں دور کیجیے. اپنے وقت کو بالکل ایسے مینج کیجیے جس طرح آپ اپنے پیسوں کو مینج کرتے ہیں. آپ کی اپنی ذات آپ کی کامیابی کا پہلا زینہ ہے. ایک وقت میں ایک کام کریں، بہت سارے کام جو ہیں وہ بگڑ جاتے ہیں. ایک عام مثال میں دیا کرتی ہوں کہ مردوں کے کام میں نفاست ہوتی ہے عورتوں کی نسبت. ہو سکتا ہے آپ لوگ مجھ سے اگری نہ کریں، لیکن میں اپنی بات سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں. شادیوں کا کھانا سب کو پسند ہوتا ہے، وہی گوشت ہوتا ہے، وہی چاول ہوتے ہیں، لیکن وہ کتنا ٹیسٹی ہوتا ہے. مسالوں کو چھوڑ کر اس میں آپ جو کک ہوتا ہے اس کی محنت کو نظر انداز نہیں کر سکتے، اور وہ عام طور پر ایک مرد ہی ہوتا ہے. کسی خاتون کے ہاتھ کے سلے ہوئے کپڑے دیکھ لیجیے اور کسی کے ہاتھ کے سلے ہوئے کپڑے دیکھ لیجیے، آپ کو نفاست کا اندازہ ہو جائے گا. تو ایسا ہوتا کیوں ہے؟ مردوں کے ہاتھ میں اتنی نفاست کیسے ہوتی ہے؟ مرد ملٹی ٹاسکر نہیں ہوتے، وہ ایک وقت میں ایک کام کرتے ہیں پوری توجہ سے، پوری لگن سے. عورتوں نے چولہے پہ ہانڈی بھی رکھی ہے، صفائیاں بھی چل رہی ہیں، بچوں کو بھی سنبھال رہی ہیں. اگر کپڑے سینے بیٹھی ہیں تو اچھا کوئی ٹانکا غلط ہو گیا تو کوئی نہیں میں نے خود ہی پہننا ہے. تو اس لیے مردوں کی نسبت اتنی کامیاب نہیں ہوتی. اچھا، شروع میں نے بات کی کہ کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے جو ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتی. یہ کانفیڈنس جو ہے یہ پیدا کیسے ہوگا؟ یہ مثبت سوچ کا نتیجہ ہے. آپ کی سوچ پازیٹیو ہوگی، آپ میں کانفیڈنس آئے گا. اور پازیٹیو سوچ اچھی کتابوں، اچھے دوستوں اور اچھی جگہوں پر آنے جانے سے پیدا ہوتی ہے. عقل مند آدمی وہی ہے جو دوسروں کی خامیاں بھول جائے مگر اپنی خامیاں کبھی نظر انداز نہ کرے. آپ لوگوں کو میں بور تو نہیں کر رہی؟ نہیں بالکل صحیح، آپ صحیح بتا رہی ہیں. میسج کر کے بتا دیجئے، میسج کر کے بتا دیجئے، یہاں پہ چیٹ کا آپشن ہے، وہاں بتا دیجئے، ہم دیکھ رہے ہیں. اچھا جی، 7 چیزیں لائف میں ہمیشہ یاد رکھیے. دوسروں کی رائے کا احترام کیجیے. اگر کوئی شخص آپ سے ڈفر کرتا ہے، آپ کی اور اس کی سوچ میں تضاد ہے، تو اپنی آواز کو اونچا مت کیجیے، کیونکہ بحث آواز کی بلندی سے نہیں دلائل کی مضبوطی سے جیتی جاتی ہے.
کبھی دوسرے کو یہ مت کہیں کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. اگر وہ غلط کہہ بھی رہے ہیں تو آپ اس طرح سے اپنا جملہ شروع کر سکتے ہیں, ہو سکتا ہے آپ اپنی جگہ پر ٹھیک ہوں لیکن میری رائے اس طرح سے ہے. ہمیشہ دوستانہ ماحول میں بات کیجیے. بدتمیز لوگوں کو دنیا یاد نہیں رکھتی, جن کے ساتھ اچھا وقت گزرا ہوتا ہے ان کو یاد رکھا جاتا ہے. اگر آپ غلطی پر ہیں تو اسے فوراً تسلیم کریں. کسی جگہ پر کسی محفل میں بیٹھے ہیں تو بولنے کا موقع دوسروں کو دیجیے, خود سنیے. کیوں؟ جو اچھا لسنر ہے وہی اچھا اسپیکر ہے. جب ہم دوسروں کی باتیں سنتے ہیں, جیسے ایک محفل میں اگر 4 لوگ بیٹھے ہیں, آپ 5ویں ہیں, آپ 4 لوگوں کے بات سنیں گے تو آپ کے پاس 4 ڈفرینٹ آئیڈیاز ہوں گے پلس 5واں آپ کا اپنا آئیڈیا. تو آپ کی گفتگو دوسروں سے بہتر ہو جائے گی. دوسروں کے ساتھ مخلص رہیں. آپ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. وہ رچ ہیں, آپ ان کے لیے کوئی ہارڈ شپ پیدا نہیں کر سکتے. ان کے پاس آپ سے اچھی گاڑی ہے, آپ ان کی گاڑی کو نہیں چینج کر سکتے. کوئی غریب ہے, آپ اپنی گاڑی اس کو نہیں دے دیں گے. اس لیے دوسروں کے ساتھ ہمیشہ کلیئر اور مخلص رہیے, سنسیئر رہیے. اپنے دوستوں کو, اپنے بہن بھائیوں کو, اپنے رشتوں کو کبھی مت آزمائیے, کیونکہ ہو سکتا ہے اس وقت وہ اس پوزیشن میں نہ ہو کہ آپ کی آزمائش پر پورا اتریں اور آپ ایک اچھا رشتہ کھو دیں. لوگوں کا شکریہ ادا کرنا سیکھیے. یہ جو دور جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ اسپیشلائزیشن کا دور ہے. دائیں کان کا علاج کرنے والا بائیں کان کا علاج نہیں کرتا, اور کوئی شخص مفت میں آپ کو مشورہ نہیں دیتا. اگر کوئی آپ کو مفت میں مشورہ دے رہا ہے تو آپ اس کا شکریہ ادا کیجیے. وہ آپ کے ساتھ اپنا علم, اپنا ذہن, اپنا تجربہ شیئر کر رہا ہے. جب آپ کسی کا شکریہ ادا کرتے ہیں نا تو یہ شکریہ بڑا طاقتور چیز ہے. یہ جس کو آپ دیتے ہیں, جس کا آپ شکریہ ادا کرتے ہیں, یہ اس کو بھی انرجائز کر دیتا ہے. اور یاد رکھیے, ڈفرنس کرنا سیکھیے, چیزوں میں ڈفرنس کرنا سیکھیے. آپ جتنے کلیئر ہوں گے نا چیزوں کو لے کر اتنے ہی مطمئن ہوں گے. اور یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ مطمئن ہونا خوش ہونے سے زیادہ اچھا ہے. ضروری نہیں کہ جو لوگ خوش ہیں وہ مطمئن بھی ہوں. اگر کوئی شخص آپ کے کسی کام آتا ہے اور آپ اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کانٹے ہوتے ہیں نا, نہ تو ہم ان کے اوپر چل سکتے ہیں, نہ بیٹھ سکتے ہیں, نہ ان سے ہم کوئی خوشبو لے سکتے ہیں. اور اس کے برعکس شکریہ کیا ہے؟ ایک خوشبو ہے جو آپ کے ذات سے نکلی اور دوسروں کے زندگی میں پھیل گئی. نیلبا جی آپ کا مائک بند ہو چکا ہے. اگر آپ نے خود بند کیا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر نہیں تو پھر دیکھ لیجیے اس کو دوبارہ. 5 منٹ میں کلاس بند ہو جائے گی تو تمام بہنیں اس بات کو کا خیال رکھیے گا اور دوبارہ کلاس ری جوائن کر لیجیے گا.
جی سوری، میں نے خود مائک میوٹ کیا تھا، یہاں پہ مجھے تھوڑا سا کام تھا. اچھا، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ مثبت سوچ مثبت کتابیں پڑھنے سے بھی آتی ہے. میں نے جو کتابیں پڑھی ہیں ان سے جو میں نے چند چیزیں سیکھی ہیں پرسنالٹی کو لے کر، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. سب سے پہلے تو برداشت کرنا سیکھیے، کسی کے وجود کو، کسی کے اوپینین کو، کسی کی پریزنس کو، کسی کی کامیابی کو اور اپنی ناکامی کو برداشت کرنا سیکھیے. کسی بات کو انا کا مسئلہ مت بنائیے. انا ایک ایسا گھوڑا ہے جس کی لگام آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، یہ اپنے سوار کو گراتا ہی ہے. ہاں، یہاں میں آپ کو یہ ضرور بتا دوں کہ انا کو خودی کے ساتھ مکس مت کیجیے. خودی ایک الگ چیز ہے، اس کے اوپر پھر کبھی بات کر سکتے ہیں ہم، کیونکہ پھر یہ لمبی بات ہو جائے گی. لیکن انا جو ہے، انا اس طرح کہہ سکتے ہیں، مختصر میں بتا دیتی ہوں. انا نیگیٹو ہے اور خودی پازیٹو ہے. تو انا کا مسئلہ کسی چیز کو مت بنائیے. اگر کسی بات سے پریشان ہے تو اس کا حل تلاش کیجیے. صرف پریشان بیٹھنا مسائل کو حل نہیں کرتا. حقیقت کا سامنا کیجیے. اگر کوئی ناکامی، کوئی فیلئر، کوئی نقصان آپ کے سامنے ہے تو اس بات کو ایکسپٹ کیجیے، حقیقت کو قبول کیجیے. دوسروں پر اعتماد کرنا سیکھیے. آپ جتنے خلوص سے دوسرے پر اعتماد کرتے ہیں، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو واپسی میں ویسا خلوص نہ ملے. سلام میں پہل کیجیے. یہ انتظار مت کیجیے کہ وہ مجھے سلام کرے، جب اس نے نہیں بلایا تو میں کیوں بلاؤں. اس طرح تو ہم اپنے رشتے کھو دیں گے. سلام میں پہل کرنا سیکھیے. یہ ہمارے نبی کی سنت بھی ہے. وہ تو بچوں کو، غلاموں کو، سب کو سلام میں پہل کرتے تھے. کسی کے لیے جگہ چھوڑنا، یعنی کسی کو اس کی مطلب آپ کی جو پرائرٹی ہے اس کو دوسروں کی پرائرٹی پر قربان کرنا سیکھیے. دوسروں کو اہمیت دینا سیکھیے، یوں کہہ سکتے ہیں. جہاں تک ممکن ہو سکے جھوٹ سے گریز کیجیے. سچ بولنے سے ہو سکتا ہے وقتی طور پر آپ کے رشتوں میں تلخی آ جائے، لیکن ان دا اینڈ جھوٹ آپ کو زیادہ پریشان کرتا ہے. اور وہ جو ایک کامن سینگ ہے نا، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. سچ بولنے والا بندہ مطمئن ہوتا ہے اور اس کو اچھی یادداشت کی ضرورت بھی نہیں ہوتی کہ میں نے کیا جھوٹ بولا تھا. اور یہ یاد رکھیے کہ جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس کو میں نے بیوقوف بنا لیا، اس کو میں نے دھوکہ دے دیا، تو یہ دراصل ہم اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں. اصل میں تو اس نے ہم پر اعتماد کیا تھا، ہم نے اعتماد توڑا. غلط کون ہے؟ ہم. اور جو تنقید ہے نا، کوئی شخص آپ پہ تنقید کرتا ہے، اس کو سنو اور پھر موازنہ کرو کہ کیا میں واقعی ایسا ہوں. اگر آپ ویسے نہیں ہیں نا تو اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وقت خود جسٹیفائی کر دیتا ہے. جو آپ پہ غلط تنقید کر رہا ہے، منفی تنقید کر رہا ہے، وہ صرف آپ کا کانفیڈنس لیول ہٹانا چاہتا ہے، آپ کے یقین کو شیک کرنا چاہتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ آپ اس سے بیٹر ہیں، وہ کچھ اور نہیں کر سکتا، تو وہ آپ کے گرد نیگیٹیوٹی پھیلانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے لیے وہ نیگیٹو تنقید کرتا ہے. سکون چاہتے ہیں تو اچھے اور سچے اصولوں کے ساتھ زندگی گزاریے. وقت کی قدر کیجیے، اپنی صحت کی حفاظت کیجیے. صحت کے بغیر کامیابی، دولت، شہرت، عزت کچھ بھی نہیں ملتا.
تندرستی 1000 نعمت ہے، بچپن سے پڑھتے اور سنتے آ رہے ہیں۔ نیکی کیے بغیر آپ کا روح، آپ کا ضمیر، آپ کا دل کبھی مطمئن نہیں ہو سکتا۔ اور ڈاکٹر اسرار نے کتنی خوبصورت تعریف کی ہے نیکی کی، کہ اگر تم کسی کو تکلیف میں دیکھتے ہو اور اس کو اس تکلیف سے نکالنے کی اہلیت رکھتے ہو اور نہیں نکالتے تو تم سب کچھ ہو سکتے ہو مگر تم نیک نہیں ہو سکتے۔ نفرت غصے سے نہیں، محبت سے ختم ہوتی۔ جی تو میں وائنڈ اپ کر رہی ہوں 1 آدھ منٹ کے لیے ہی، بس آپ کا مزید 1 آدھ منٹ ہی لوں گی۔ یقین رکھیے، یقین دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ ہم اللہ کی عبادت بھی اسی لیے کرتے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ وہ ہے۔ ہم نیک بننا اس لیے چاہتے ہیں کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ ایک آخرت کا دن بھی آئے گا۔ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ وہ دنیا کے بہترین انسان ہیں۔ تو یقین کو اپنا ساتھی رکھیے، وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ میں ضروری تبدیلیاں ضرور لائیے۔ پہلا قدم بڑھائیں، اپنی شخصیت کو چینج کریں، اپنی کمیوں کو خوبیوں میں بدلیں، کیونکہ دوڑنے کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور پوچھ سکتے ہیں۔